فاتح محمود کے علی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. صاحب سے گزارش ہے کہ فاتح کے علی صاحب کا تعریف کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام احباب جو اس محفل میں تشریف لائے، سب سے پہلے تو میں تمام احباب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج کل ہر کسی کی اپنی مصروفیات ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے. تو اس طرح کے ٹائم کے اندر کوئی کسی کے لیے وقت نکال کے لاتا ہے تو اس کا بہت بہت شکریہ. پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام معزز مہمانان گرامی، ضلعی صدر مسلم لیگ نون راجہ ادریس صاحب، پروفیسر صدیق صاحب، فاروق سکندر صاحب سابقہ وزیر حکومت، راجہ گلفراز صاحب، معروف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عارف ناز صاحب ہیں، طاہر ایڈوکیٹ صاحب ہیں، میرے بہت ہی محترم ڈاکٹر نصر اللہ صاحب، اور پنڈال میں تمام لوگوں کا نام لینا شاید ممکن نہیں ہوگا، لیکن بیٹھے ہوئے تمام لوگ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت، جس میں سر فہرست محترمہ مریم نواز صاحبہ، چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون، جنہوں نے مجھے اس ذمہ داری کو سونپا، مسلم لیگ نون یوتھ ونگ آزاد کشمیر کا کوارڈینیٹر بنایا. اور جب انہوں نے مجھ سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آزاد کشمیر کی یوتھ کو آپ اس طرح ایکٹیویٹ کریں جس طرح ہم نے پاکستان میں یوتھ کو اب شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ محترمہ جب سے چیف آرگنائزر بنی ہے، انہوں نے یوتھ کو پارٹی میں ایک ایکٹیویشن کرنے کی کوشش کی اور یوتھ کے اندر ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کی. تو وہی امید وہ ہم سے آزاد کشمیر کی جو تنظیم ہم آگے بنائیں گے انشاءاللہ، اور آزاد کشمیر کی جو مسلم لیگ نون ہے، اس سے بھی وہ یہی امید رکھتی ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ اسی طرح مسلم لیگ نون میں یوتھ کو جوک در جوک شامل کریں گے. جہاں تک تنظیم سازی کی بات ہے تو قائد محترمہ مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں، ان کی نگرانی میں، ان کی ہدایات کے مطابق انشاءاللہ جس طرح یہاں پہ ہمارے دوستوں نے کہا کہ میرٹ کے اوپر جو جنرل سیاسی ورکر ہیں اور جو یوتھ میں شامل ہوتے ہیں، جو کہ ایکچولی یوتھ ہیں، ان کو انشاءاللہ اپنے ساتھ رکھ کے تنظیم سازی پورے آزاد کشمیر کے اندر سب سے پہلے ڈویژن لیول کے اوپر، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، حلقہ لیول، تحصیل لیول، یونین کاؤنسل لیول کے اوپر انشاءاللہ تنظیم سازی کی جائے گی. اور یہ سب کچھ انشاءاللہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ہدایات اور قیادت کے اندر. فاروق سکندر صاحب نے جس طرح سے یوتھ کے بارے میں کہا کہ یوتھ کو پارٹیسپیٹ کروانا، یوتھ کو ایکٹیو رکھنا جماعت کے اندر بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے قیادت کا یہی یوتھ کے اوپر اعتماد ہے کہ انہوں نے یوتھ کے ڈیفینیشن کے اوپر، میرا خیال ہے جو بندہ پورا اترتا ہے، جس کی 30 سال سے بھی کم عمر ہے، اس کو یوتھ کی قیادت آزاد کشمیر کی سونپی. تو یہ جماعت کا یوتھ کے اوپر اعتماد ہے سب سے پہلے فاروق صاحب. تو آپ تمام لوگ کیونکہ اس فیلڈ کے اندر بہت پرانے اور ایکسپیرینس ہیں، تو آپ لوگوں کی مشاورت، آپ لوگوں کی جو رہنمائی ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگی. کیونکہ بہت سارے پرانے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں. میں انشاءاللہ جب فیلڈ کے اندر نکلوں گا، جب ضلعی لیول کے اوپر، ڈویژن لیول کے اوپر، حلقہ لیول کے اوپر میں فیلڈ کے اندر نکلوں گا، تو مجھے آپ سب کی جو مسلم لیگ نون کے پرانے رہنما ہیں، آج بھی بہت ایکٹیو ہیں، ان سب کی رہنمائی چاہیے ہوگی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا پھر سے. اور کیونکہ آج میرا بالکل بھی کسی بھی طرح یہ ارادہ نہیں تھا کہ، کیونکہ میں کل آ رہا تھا کوٹلی، میری والدہ صاحبہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا فیملی جو ہے وہ ایک ویلکم کرے. میری والدہ صاحبہ کی یہ خواہش تھی، تو میں نے ان کی بات پہ اپنا سر تسلیم خم کیا. اور پھر جس طرح گڈیال میں، نتھی ناڑا، ناڑ، بڑالی، گلپور، اور آخر میں اگھار، گلہار کالونی کے مقام پہ لوگوں نے استقبال کیا، وہ میرے لیے ساری زندگی کا اثاثہ ہے. اور میں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے مختلف مقامات کے اوپر بھی میرا استقبال کیا، ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں پھر کہوں گا کہ میں تمام لوگوں کو اکٹھا لے کے چلوں گا انشاءاللہ. جب ہم تنظیم سازی کریں گے، عارف ناز صاحب، جب ہم تنظیم سازی کریں گے تو ہم انشاءاللہ میرٹ کے اوپر کریں گے. معروف صاحب، ہم
بالکل. اگر پہلی بات میرا خیال ہے کہ ملک حنیف صاحب نے، یاسر منشا صاحب نے بڑی اچھی طرح یوتھ کو چلایا، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑی اس کے اندر ایفرٹس کی یوتھ کو اکٹھا کرنے کے لیے. لیکن اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو ان سے بھی رہنمائی لیتے ہوئے انشاءاللہ ہم لوگ اور آپ تمام لوگوں سے مشاورت کرتے ہوئے ہم اس کمی کو پورا کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.